اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب پر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے پہلے جو آیات کریمہ تھی 5 آیتیں، ان 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کی، اور ان کی صفات کیا ہوگی، ان کے اوصاف کیا ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہوں گے، نمازوں کو پڑھنے والے ہوں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچہ کریں گے، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا ہوگا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون بتا کر، یہ آیت کریمہ بتا کر اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ہدایت ملی ہوئی ہے۔ الدر المنصور کے اندر تقوی کے متعلق میں پہلے دو چار باتیں ہیں وہ پہلے پیش کر لیتا ہوں، اس کے بعد اس آیت کے اوپر آتا ہوں۔ تقوی کے متعلق الدر المنصور کے اندر ایک روایت موجود ہے، یہ روایت سننا۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی بندہ کب بن سکتا ہوں، اور ایسا متقی، ایسا پرہیزگار اور میرے اندر ایسا تقوی ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، ایسا متقی میں کیسے بن سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، تمہارے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی محبت آ جائے۔ کس کی محبت آ جائے؟ اللہ کی محبت آ جائے۔ اللہ کی محبت ہے نا، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر بندہ اللہ کی محبت میں ہر نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دعائیں دیکھیں نا تو عجیب و غریب دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی۔ خلاصہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے دل کے اندر سب سے زیادہ تیری محبت تو پیدا فرما دے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، تمام چیزوں سے زیادہ میرے دل کے اندر کس کی محبت پیدا فرما دے؟ تیری محبت پیدا فرما دے۔ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي، اور اے اللہ میرے دل کے اندر خشیت، میرے دل کے اندر ڈر، تمام چیزوں سے، تمام چیزوں کے مقابلے میں تیرا خوف میرے دل کے اندر سب سے زیادہ پیدا فرما دے۔ محبت جب آتی ہے تو بندے کی امید بڑھ جاتی ہے، خوف جب آتا ہے تو بندہ اس شخص سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی اللہ سے امید بڑھ جائے گی، اور جب خوف آئے گا تو بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا۔ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ تیری ملاقات کے شوق میں دنیا کی جو ضرورت ہے اس کو تو کاٹ دے، منقطع کر دے۔ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ، پھر آخری جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا، فَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اے اللہ جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے ان کی دنیا کے ذریعے سے، تو میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچانا، لیکن دنیا کے ذریعے سے نہیں بلکہ تیرے عبادت کے ذریعے سے۔ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بندے کو دل کے اندر ایک خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تیرے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟
اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ دوسری چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا نیک اعمال کرتے رہو، جتنی ہمارے اندر طاقت ہو۔ جب تک نعمتیں ہمارے پاس سلامت ہیں تب تک نیک عمل کر سکیں گے۔ جب نعمتیں ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گی، بندہ حسرت کرے گا، بندہ افسوس کرے گا کہ کاش مجھے ایسی مہلت مل جائے، ایسا وقت مجھے مل جائے، ایسی بیماریوں سے مجھے شفا مل جائے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جاؤں، لیکن پھر وہ وقت نہیں آتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ ان دو نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کل قدر کر لیں گے، پرسوں قدر کر لیں گے، ابھی تو ہمارے پاس موجود ہے، دیکھ لیں گے۔ اس طریقے سے خیالات ہمارے دل میں بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو نعمتیں بتائی۔ نمبر ایک الصحت، تندرستی کی نعمت۔ بندہ تندرستہ ہوتا ہے، اس تندرستی کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے، اللہ کی معصیت میں لگاتا ہے، احکام کو توڑنے میں لگاتا ہے، اور جب وہ تندرستی بندے کے پاس سے چلی جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے مجھے اگر اس بیماری میں سے شفا دے دی تو میں ضرور اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اللہ نے مجھے اگر اس بیماری سے شفا دے دی میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی میں فلاں نیک عمل کروں گا۔ لیکن یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں تو پھر وہی ہم پرانی اپنی عادت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ لوگ تندرستی کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2 والفراغ، فرصت کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم نیک عمل نہیں کریں گے، قبر میں چلے جائیں گے، وہاں پر وقت بہت ہوگا لیکن عمل کرنے کا جو دروازہ ہوگا وہ بند ہو جائے گا، عمل کرنے کا جو دروازہ ہوگا وہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کافروں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندہ نیک اپنی موت کے وقت کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اے اللہ تم مجھے مہلت دے دے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، موت کی گھڑی آ گئی، ایک قدم آگے نہیں ایک قدم پیچھے نہیں، ختم معاملہ۔ رب ارجعون، ایک جگہ پر اللہ فرماتی ہے اے اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں میں دوبارہ جاؤں گا اور وہاں پر اچھے اعمال کر کے آؤں گا۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ کا انداز دیکھے، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں یہ تیری بکواس ہے، تو بکواس کر رہا ہے۔ فمن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اب قیامت تک تجھے لیے عالم برزخ یعنی قبر میں رہنا ہے۔ تو بندہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، ہم اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگائے، اور یہ تقوی کی نشانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے کہ تم سے جتنا ہو سکے تم اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو لگا دو۔ تیسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہے نا، میں اور آپ اس میں سب سے زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے بیٹا تیرے دل کے اندر جس طریقے سے تو اپنے آپ پر رحم کرتا ہے، تجھے اپنے آپ پر ترس آتا ہے، اتنا ہی رحم تجھے اپنے جو دوسرے بندے ہیں، جو دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور جو ابن آدم ہیں، ان کے بارے میں بھی تیرے دل کے اندر اتنا ہی رحم ہونا چاہیے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں کتنا سوچتے ہیں مجھے یہ تکلیف نہ پہنچے، مجھے یہ تکلیف نہ پہنچے، مجھے یہ تکلیف نہ پہنچے۔ رحم کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اتنا ہی رحم ہمارے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کا ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق کا ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ہے، ہم اس کو باندھ لے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف نہ پہنچے، اس طریقے سے تو اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچ، اللہ کے بندوں کے بارے میں سوچ، اولاد آدم کے بارے میں سوچ کہ ان کو بھی یہ تکلیف نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کبھی قرض کے اندر مبتلا نہ کرے، تو میرے دل میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، اولاد آدم جتنے بھی ہیں، کسی ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض میں مبتلا نہ کرے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی بندہ ظلم نہ کرے، تو میں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں سوچوں کہ ان کے اوپر بھی کوئی ظلم نہ کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں
کہ میری کوئی بندہ غیبت نہ کرے تو میں یہ بھی سوچوں کہ میرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوسرے بندے ہیں ان کی بھی کوئی غیبت نہ کرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ تکلیف نہ پہنچائے تو میں یہ سوچوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو بھی کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ خیال، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 نصیحتیں یاد رکھ لیں. اور تیسری نصیحت کے اوپر اگر کوئی بندہ عمل کرنے والا بن جائے نا، خدا کی قسم دنیا کے اندر امن، چین اور سکون آ جائے گا. ہر بندہ دوسرے کے بارے میں پہلے سوچتا ہے، بعد میں اپنے بارے میں سوچے گا تو کتنا سکون ہوگا. یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے نا کہ انسان اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو پیدائش ہوئی ہے نا، یہ ایک تقوی کی بنیاد پر ہوئی ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا تقویٰ کیا چیز ہے، اللہ سے ڈرنا کیا چیز ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یہاں پر کہاں سے آ گئی؟ ذرا میں ان کی مختصر سیرت آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس واقعے میں ایک اہم چیز ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ گشت کرنے کے لیے نکلے، چکر لگانے کے لیے رات کو نکلے. تو ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رک گئے کہ اندر سے آواز کیا آ رہی ہے. تو ماں اور بیٹی کی آواز تھی. دودھ نکالا ہوا تھا. تو ماں نے یہ کہا کہ بیٹی دودھ کے اندر تو تھوڑا سا پانی ملا دے. کیا کہا؟ دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملا لے. تو بیٹی نے کہا اماں آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دودھ کے اندر پانی پلانے سے منع کیا ہے، پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو بڑی اماں نے یوں کہا کہ بیٹا اس وقت عمر تو سو رہے ہیں، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جب بندے کی تربیت ہوتی ہے نا، تربیت، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرماتے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری نسلوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو کہ جن کا تقویٰ اس اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچا ہوا. اور اللہ سے مانگنے کا کہ اللہ تو مجھے اعلیٰ درجے کا تقویٰ عطا فرما. مقدر میں ہوگا، اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا. لیکن اگر اعلیٰ درجے کا بھی نہ ملا، ادنا درجے کا بھی مل گیا اور اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ گئے نا، تو ہم اللہ کے دربار میں بہت بڑے ولی شمار کیے جائیں گے. متقی کے تو یہ تو ایک بات ہے نا، آگے قرآن کریم میں اور بھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کے بیان فرمائے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ فرماتے کہ ہم نے تم کو بنایا ہے، مرد عورت سے بنایا ہے، اور تمہارے اندر قبیلے بنائے، قومیں بنائی ہے. کیوں بنائی ہے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. جیسا مثال کے طور پر یہاں گاچی کی برادری ہے، اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر سید ہے، شیخ ہے، میاں بھائی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برادریاں بنائی، اسی جگہ پر ہر علاقے کا نام لے لیں. ہمارے علاقے میں آ جائے مومن قوم ہے، گاچی برادری ہے، میمن برادری ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، قبیلے بنائے، قومیں بنائی ہے. کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، جان پہچان کے لیے ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگلا جملہ سنو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رہا مسئلہ آخرت کا کہ آخرت میں اللہ کے دربار میں کون بڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے دربار میں اتنا اعلیٰ ہوگا. گانچی کی برادری میں سے اگر کوئی بندہ متقی ہے، اللہ کے دربار میں اس کا اعلیٰ مقام ہے. میاں بھائی کی برادری میں اگر کوئی اللہ متقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کا مقام ہے. کسی اور برادری سے تعلق رکھتا ہے، میمن برادری سے تعلق رکھتا ہے، مثال کے طور پر اس کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، خوف ہے، خشیت ہے، ڈرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کا اتنا ہی مقام اونچا اور مرتبہ ہوگا اس کا. تو حضرت اس بیٹی نے کیا کہا کہ عمر بن خطاب نے منع کیا ہے. تو ماں نے کیا کہا؟ بیٹا عمر بن خطاب اس وقت سو رہے ہیں، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ تو بیٹی نے جو جواب دیا ہے نا، بیٹی نے کہا اماں عمر سو رہے ہیں، عمر کا رب تو نہیں سو رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. هو معکم اینما کنتم. اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. ہم کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اس آیت کریمہ اور اس ٹکڑے کو یاد رکھے، ہوا معکم اینما کنتم. میں جہاں پر بھی ہوں گا میرا اللہ میرے ساتھ ہے. بندہ جب بار بار سوچے گا، اللہ انسان کو انشاءاللہ گناہوں سے بچا دے گا. بندے کو یاد آتا ہے نا، مجھے اگر میں مثال کے طور پر گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں، مجھے میری اولاد کے بارے میں پتا چلتا ہے، میرے ماں باپ کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے، میری بیوی کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے،
تو کیا میں گناہ کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چھوٹی مخلوق سے بھی چھوٹا کر دیا ہے ہم نے، کہ اللہ کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے، گناہ کے عین وقت میں اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، اور بندے کو یاد بھی آ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے میں اور آپ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں اتنے آ جاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد دلانے کے باوجود بھی ہم یاد نہیں رکھتے اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بیٹی نے کیا کہا؟ عمر تو سو رہے ہیں لیکن عمر کا رب نہیں سو رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو سن لیا، سننے کے بعد سیدھے گھر پر آئے، رات گزر گئی، نماز پڑھ لی، صبح میں اپنی اولاد کو بلایا اور اولاد سے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو نکاح کا ارادہ کرتا ہوں؟ میں جملہ کہا تھا، یاد رکھنا کہ تقویٰ ایسی چیز ہے نا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ تم میں کسی کی یہ تمنا ہے کہ تمہارا میں کسی سے نکاح کرا دوں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ ابا میرے پاس کوئی بیوی ہے نہیں تو مجھے نکاح کا ارادہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں وہاں پر لڑکی ہے، اور اس کو جا کر اپنے نکاح کا پیغام دے دو اور تم اس سے نکاح کر لو۔ چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا، دونوں میاں بیوی رہنے لگے۔ ان کے گھر پر ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ کس کی پیدائش ہوئی؟ ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ام عاصم، اور اس کا نکاح ہوا ہے عبد العزیز ابن مروان سے، اور ان سے پیدا ہوئے ہیں حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نانا بنتے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نانا بنتے ہیں، اور وہ خاتون جس نے اپنی ماں کو یوں کہا تھا کہ اماں عمر تو سو رہے ہیں، عمر کا رب تو نہیں سو رہا ہے، وہ ان کی نانی بنتی ہے، وہ ان کی نانی بنتی ہے، یا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی تھی نا، آپ یہ نہ سمجھے کیونکہ پہلے سے متقی پرہیزگار تھے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت کے اوپر نہیں آئے تھے، ان کی خلافت تقریباً 2 سال یا 6 مہینے یا 2 سال یا 8 مہینے کے لگ بھگ رہی ہے۔ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی تھی نا، ان کی لائف سٹائل جو تھی نا، وہ ایسی تھی جیسا کہ آج کے زمانے میں ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں، جو دنیا کے ایکٹروں کو جو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ متقی تو پہلے سے تھے، لیکن زندگی تھوڑی سی شاہانہ تھی، تو اس زمانے میں جو نوجوان ہوتے تھے وہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کیا کرتے تھے۔ اور آپ پرفیوم اتنی برانڈڈ کمپنی کا لگاتے تھے، آپ اتنا مہنگا لگاتے تھے کہ جب آپ کے کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کے پاس جاتے تھے تو دوسرے دھوبی اس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے میں تجھے پیسے زیادہ دے دوں گا تو عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو کپڑے ہیں نا وہ مجھے دے دے۔ کیوں؟ وہ کپڑے وہاں پر لے جاتا تھا، جب وہ پانی میں دھوتا تھا تو اس کی وجہ سے جو دوسرے کپڑے ہوا کرتے تھے وہ خوشبو سے معطر ہو جاتے تھے، وہ خوشبو سے معطر ہو جاتے تھے۔ اب اندازہ لگائے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیسی شاہانہ ہوگی، کیسی شاہانہ ہوگی۔ لیکن جیسے ہی خلافت کے اوپر آئے، میں لمبی سیرت بیان نہیں کرتا ہوں، میں مختصر ان کے تقوی کے واقعات اور ان کا خاتمہ بیان کرتا ہوں۔ جیسے ہی وہ خلافت کے اوپر آئے، آپ کی زندگی ایک دم بدل گئی، اور ایسی بدلی بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر فرماتے ہیں، عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی یوں فرماتی ہے کہ جب سے عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مسند کے اوپر آئے، خلافت کے تخت کے اوپر آئے ہیں، انہوں نے میرے سے تعلقات نہیں بنائے ہیں۔ آپ سمجھ جانا کہ تعلقات سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، انہوں نے میرے سے جمع نہیں کیا ہے، میرے سے مجامعات نہیں کی ہے۔ ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری آ گئی۔ اور تقوی کا عالم کیا تھا؟ آدھی دنیا سے زیادہ کے اوپر حکومت کرنے والے عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ عید کا دن تھا یا کوئی اور دن تھا، اپنی بیٹیوں کو ملنے کے لیے گئے، تو بیٹیاں جب بات کرتی تھی نا تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کرتی تھی۔ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کسی ایک بیٹی سے کہ بیٹا اس طریقے سے کیوں باتیں کرتی ہو؟ تو فرمانے لگی کہ ابا آج ہمارے گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے کچی پیاز اور کچا لہسن کھایا ہے جس کی وجہ سے منہ میں بدبو آ رہی ہے۔ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا تم کیا چاہتے ہو کہ تم دنیا کے اندر مزے کے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ قبر کے اندر عذاب بھگتے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے مجھ سے۔
چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں اور آپ کی اولاد بھی اتنا تقوی اختیار کرتے تھے. آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے زیورات منگوائے اور وہ زیورات سارے کے سارے مال غنیمت کے اندر بیت المال کے اندر پہنچا دیے اور فرمایا اگر آپ میرے ساتھ اس طریقے سے قسم پرسی کے عالم کے اندر عظیمت کے اوپر چلتے ہوئے اگر آپ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو زندگی گزار لو، ورنہ اپنا راستہ آپ خود اختیار کر لو. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تقوی کا عالم کیا تھا؟ آپ کے دربار کے اندر ایک مرتبہ بیت المال کے اندر مشک آیا تو کسی نے سامنے رکھا کہ حضرت اس کو آپ سونگ لے. حضرت نے سونگنا بھی گوارا نہیں کیا. حضرت نے فرمایا کہ میرا تقوی میری اس کو اجازت نہیں دیتا. اس طریقے سے آپ کی زندگی گزری. ایسا تقوی تھا. آپ اگر رات کو مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آ رہا ہے اور کوئی دنیاوی بات کر رہا ہے یا اپنے کو ذاتی بات کر رہا ہے جس کا حکومت سے تعلق نہیں ہوتا تھا، تو آپ کیا کرتے تھے کہ جو حکومت کی موم بتی جل رہی تھی اس کو ہٹا دیتے تھے اور اپنی ذاتی موم بتی کو جلا دیتے تھے اور پھر یہ فرماتے تھے کہ اب بات کرو. کسی سائل نے سوال کر لیا کہ حضرت آپ اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میرے ذاتی مسئلے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کی پرسنل لائف کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر مال جو بیت المال ہے اس کی موم بتی میں نہیں جلا سکتا ہوں. اور جب کوئی حکومت کی بات کرتا تو آپ اس طریقے سے پھر موم بتی وہ جلاتے جو حکومت کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی. حتیٰ کہ آپ نے اپنے امراء کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جس پینسل سے اور جس قلم سے تم لکھتے ہو اس کو بھی تم پتلا کر دو تاکہ اس کا استعمال کم ہو. اتنا تقویٰ تھا. اب اس تقوی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ نے اپنی حکومت کی فائنینشیل جو کنڈیشن ہوتی ہے، فائنل جو اکانومی جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے سیٹ کر لی تھی. ایک یحییٰ، حضرت یحییٰ کر کے ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے افریقہ میں بھیجا. میں نے افریقہ میں سے سارے افریقہ میں سے میں نے زکوٰۃ کو وصول کر لیا. اس کے بعد میں ڈھونڈتا رہا کہ زکوٰۃ کو میں کس کے حوالے کروں، میں کس کو دوں. مجھے ایک بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس کو میں زکوٰۃ دے سکوں. ایک بندہ مجھے ایسا نہیں ملا جس کو میں زکوٰۃ دے سکوں. یہ آپ نے اس طریقے سے اپنی حکومت کو تقسیم کر لیا تھا اور اپنی حکومت کو سیٹ کیا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا دیا اس کا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت کے اوپر آئے ہیں تو بنو امیہ کے جو لوگ تھے نا تو وہ پہلے ظلم بہت کرتے تھے. لوگوں کی زمینیں ہڑپ لیتے تھے، لوگوں کے مکانات ہڑپ لیتے تھے، لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر تو وہ قبضہ کر لیتے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر جتنی بھی جائیداد انہوں نے ظلماً کسی سے لی تھی وہ ساری کی ساری واپس کر دی. تو اب ان کے اندر ایک انتقام کا جذبہ اٹھا، ایک ان کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی. انہوں نے کیا چاہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، جو شخص ہمارے بیچ میں آڑ بنا ہوا ہے اس کو ہم راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اب کیسے ہٹائے؟ انہوں نے ایک غلام کو بلایا، غلام کو 1000 دینار یا 1000 درہم کے آس پاس پیسے دیے اور کہا کہ تم ایک کام کرو، کسی بھی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا. زہر دے دیا گیا. آپ کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، لیکن آپ نے علاج کرانے سے منع کر لیا. لوگ آئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ کا علاج کروا لیتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. فرمایا کہ نہیں، مجھے علاج نہیں کرنا ہے اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں شاید نہیں بچ سکوں گا چونکہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے. بلکہ ایک بزرگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، میں بیمار ہوں، میں بستر پہ ہوں، تو لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں. تو بزرگ فرمانے لگے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، سحر کیا گیا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں نہیں، میرے اوپر جادو نہیں کیا گیا ہے بلکہ مجھے زہر دیا گیا ہے، اور جب دیا گیا تھا تبھی سے مجھے اس کا اندازہ ہو چکا تھا. اینڈ وقت میں آپ کے انتقال کا جب وقت قریب آیا نا تو آپ نے اپنے جو پاس رہنے والے لوگ تھے ان کو ہٹا دیا اور کہا کہ تم دور چلے جاؤ. 2 روایت اس سلسلے میں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک انہوں نے مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا کہ میں آپ ہی کے انتظار میں ہوں. خوش آمدید، ویلکم ان لوگوں کے لیے جو نہ تو جنات ہے اور نہ انسان ہے، یعنی فرشتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین.
کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جنہیں دنیا کے اندر بلندی چاہتے ہیں، نہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور جو متقی لوگ ہیں ان کا بہترین انجام ہے۔ اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ یوں فرماتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے یوں کہا کہ آپ کافی دن سے سوئے نہیں ہیں، ہم کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، آپ ذرا آرام کر لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چارپائی کے اوپر لیٹے ہیں، اور میں نے اس غلام کو وہاں پر دور تھوڑا سا بٹھا دیا، اور میں نے اس کو کہا کہ تم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے رہنا کہ ان کی حالت کیا ہو رہی ہے، ان کی کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر گزری، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اور گردن نیچے گر گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال سے بلکہ پہلے رجا بن حیوہ کو بلایا، اور رجا بن حیوہ سے کہا کہ رجا، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو قبر میں ذرا تم دیکھ لینا، میرے لیے دعا بھی کرنا، اور قبر میں ذرا دیکھ لینا کہ میرا چہرہ سیاہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ میں اپنے سے پہلے 2 لوگوں کو قبر میں دفن کر چکا ہوں، نمبر 1 عبد الملک ابن مروان، اور نمبر 2 سلیمان ابن عبد الملک۔ عبد الملک ابن مروان کو میں نے دیکھا تھا کہ موت کے وقت اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، اور سلیمان ابن عبد الملک کو میں نے دیکھا تھا کہ اس کا جنازہ جب چارپائی کے اوپر رکھا ہوا تھا تو حرکت کر رہا تھا۔ اس کی اولاد کہنے لگی کہ ہمارا باپ زندہ ہے، ہمارا باپ مرا نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، تیرا باپ تو مر چکا ہے، لیکن عذاب قبر ان کا یہیں سے شروع ہو گیا ہے، تو ذرا تم اترنا میری قبر میں اور ذرا دیکھنا کہ میرے ساتھ حشر کیا ہوا ہے، میرا چہرہ کیسا ہے، سیاہ ہے یا سفید ہے۔ حضرت رجا بن حیوہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خود ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وصیت کے مطابق میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں اتارنے کے لیے اندر اترا ہوں، اور میں نے جب آپ کے چہرے انور سے میں نے کفن کو ہٹایا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چاند کی طرح چمک رہا تھا، اوپر سے ایک پرچہ آیا، کہاں سے آیا ہمیں نہیں پتا ہے، اور کفن میں آ کر گھس گیا۔ ہم نے وہاں سے اندر سے نکالا، اور ہم نے جب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر 2 لائن لکھی ہوئی تھی۔ پہلی لائن میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا هذه براءة من الملك العزیز لعبده عمر بن عبد العزیز، کہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جہنم سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے کابرین تھے۔ اور آپ کے زمانے میں، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں، لوگ آپس میں جب جمع ہوتے تھے تو بلڈنگوں کی باتیں کرتے تھے۔ سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے میں عورتوں کی اور کھانے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جمع ہوتے تھے تو ہم عبادتوں کی باتیں کرتے تھے کہ بھائی آج آپ نے کتنے نفل پڑھے ہیں، آج آپ نے قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی ہے، اور آج آپ نے اس طریقے سے درود پاک کتنی مرتبہ پڑھا ہے۔ اس طریقے سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کابرین تھے، یہ ہمارے بزرگان دین تھے جن کا یہ تقویٰ تھا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر تھے، آپ کی ٹرین نہیں آئی تھی، سامنے دوسری ٹرین موجود تھی، اور آپ کو استنجا کا تقاضا ہوا تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، سامنے ٹرین موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر استنجا کر لیجئے۔ اس کے بعد جو جواب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، حضرت فرمانے لگے کہ بھائی اس ٹرین کے اندر جو پانی بھرا گیا ہے وہ اس ٹرین کے اندر سفر کرنے والوں کے لیے بھرا گیا ہے، میرے لیے نہیں بھرا گیا ہے، میرے لیے تو پانی اس ٹرین میں ہے جس ٹرین کے اندر میری ٹکٹ موجود ہے۔ آپ نہیں گئے، تکلیف برداشت کر لی، حالانکہ اضطراری کیفیت تھی، اس میں تو اگر کوئی بندہ جاتا بھی تو فتویٰ اور تقویٰ دونوں کے اعتبار سے اجازت ہو جاتی، لیکن آپ نے گوارا نہیں کیا، آپ کا تقویٰ اتنا اعلیٰ درجے کا تھا۔ ایک مرتبہ بمبئی کے اندر جا رہے تھے تو آپ کا معمول تھا کہ اس بندے سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی اس کے گھر پر کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد چلے جاتے تھے۔ اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جب اس کے گھر پر گئے تو اس کی اولاد نے یوں کہا کہ آپ ذرا یہاں پر ہمارے یہاں پر کھانا کھا کر جائیں، تو حضرت نے عذر پیش کر لیا کہ ہمارا آگے جانے کا ہے، کہیں سے واپسی کا ارادہ ہے، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ اس طریقے سے بات کو ٹال دیا اور آپ آگے چلے گئے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ تو اس سے پہلے ہر مرتبہ ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے اور آپ نے اس مرتبہ دعوت قبول کیوں نہیں کی؟ فرمانے لگے جب میں پہلے دعوت کھانے کے لیے وہاں پر جاتا تھا تو وہ مکان مالک زندہ تھا، ملکیت اس کے ہاتھ میں تھی، پراپرٹی اس کے ہاتھ میں تھی، اس لیے اس کا کھانا میرے لیے جائز تھا، اور اب اس کی اولاد کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اولاد مجھے کھلانے کے لیے راضی ہو اور دوسری 2 اولاد ہو وہ کھلانے کے لیے راضی نہ ہو،
میرے تقوی نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، میرے تقوی نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے۔ جب بندہ اس طریقے سے تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کامیابی کو مقدر کر لیتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کا ذکر فرماتے ہیں۔ کس کا ذکر فرماتے ہیں؟ کافروں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کریم کا طرز دیکھیں، 5 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے، مسلمانوں کا اور متقی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے، اور 13 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ کافر تو کھلا کافر ہیں، اس سے بچنا بہت آسان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ باہر سے مسلمان اندر سے کافر ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اگلی 13 آیتوں میں کیا ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، اچھا کفر کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ بعض کفر کیسا ہوتا ہے کہ ہر دھرمی کی بنا پر ہوتا ہے کہ نہیں ماننا ہے ہمیں آپ کی بات، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کا کفر تھا۔ اور بعض کفر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اندر سے تو حق جانتا ہے کہ یہ بندہ حق پر ہے، لیکن مذہب کی وجہ سے یا قوم کی وجہ سے یا قبیلے کی وجہ سے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، اس وجہ سے بندہ نہیں مانتا ہے، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ جیسے کہ ابو طالب جناب ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یا محمد، میں جانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے تانے دیں گے، میں آپ کے کلمے کو پڑھ لیتا اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے قبیلے والے، میری قوم والے عرب لوگ مجھے تانے نہ دیتے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے انتقال کے عین وقت میں بھی گئے تھے، اور کان میں جا کر بھی کہا تھا کہ چچا ایک مرتبہ کان میں کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن میں آپ کے بارے میں گواہی دے دوں گا، لیکن جناب ابو طالب کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان نہیں دیا۔ اور کبھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ارادہ کر بھی رہے تھے، ابو جہل ملعون وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابو طالب کا جو آخری جملہ جو زبان سے نکلا ہے وہ یہ نکلا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر مرتا ہوں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے یوں کہا تھا کہ میں آگ کو برداشت کر سکتا ہوں، نار کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آر کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ لوگ میرے جانے کے بعد میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، کیا برابر ہے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ڈرانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا کیا ہے؟ انذرتہم، انذار کا لفظ استعمال کیا ہے، ڈرانا۔ انذار کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی کو شفقت کی بنا پر، محبت کی بنا پر، رحمت کی بنا پر، دل میں اس بندے کی ہمدردی ہو، اس بنا پر اگر بندہ کسی چیز سے بندے کو ڈراتا ہے تو اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ کیا فرمایا ہے؟ بشیرا و نذیرا، کہ وہ ڈرانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو جو پیار اور محبت کی وجہ سے ڈرایا جاتا ہے اس کو انذار کہتے ہیں، اور جو دھمکایا جاتا ہے اس کو انذار نہیں کہتے، بلکہ اس کے لیے قرآن کریم میں، بلکہ عربی میں اس کے لیے دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں کہ شفقت کی وجہ، جیسے کوئی ڈاکو کسی بندے کو ڈرا رہا ہے، کوئی دشمن کسی بندے کو ڈرا رہا ہے، تو اس کو انذار نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بہت کڑن تھی، بہت درد تھا کہ یار یہ لوگ کسی بھی طریقے سے ایمان لے آئے۔ طائف کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ ہم فضائل اعمال کے اندر ہے نا اس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی دماغ اور دل سے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیا ہوا ہوگا وہاں پر۔ یاد رکھنا، ایک پتھر مارنے کی وجہ سے خون نہیں نکلتا ہے، ایک جگہ پر جب بار بار پتھر پڑتے ہیں پھر جا کر وہاں پر سے خون نکلتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خون نکلا، طائف میں اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں مبارک خون سے لہو لہان ہو گئی تھی،
آپ اندازہ لگائے کتنا خون نکلا ہوگا، اور آپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی، آپ کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، اور آپ کی حالت کو دیکھ کر لوگوں کو اتنا ترس آتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مار کھاتے ہوئے زید بن حارثہ کے ساتھ ایک باغ کے اندر پہنچے ہیں اور ایک کونے میں ایک جگہ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، وہاں پر دو کٹر کافر موجود تھے جن کا نام تھا عتبہ اور شیبہ، عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ، کٹر کافر تھے۔ ان کے پاس تو موقع تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر لیتے، لیکن شہید نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو بلایا اور عداس سے کہا کہ عداس جاؤ محمد کو کہہ دینا کہ خدا کے واسطے تمہارے اللہ کا ہم تم کو واسطہ دیتے ہیں، یہ کھجور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کو رد مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جبرائیل آئے، ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا اس نے کہ آپ کہے تو ان مکے والوں کو ہم دو پہاڑوں کے بیچ کے اندر پیس دے وے، ان کو ریزہ ریزہ کر لے وے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شفقت اور محبت کتنی تھی، اسی لیے تو اللہ نے لفظ ارشاد فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کی موت کا وقت ہے، اور آپ نے اپنی موت کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہا تھا، یا عائشہ ان للموت سکرات، یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، عائشہ موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر علماء کرام مفسرین محدثین شارحین بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں دی گئی، وجہ کیا ہے؟ ایک گنہگار انسان کو موت کے وقت تکلیف دی جاتی ہے گناہوں کی سزا کے لیے، ایک عام بندے کو تکلیف دی جاتی ہے ترقی درجات کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گناہوں کا تو خیال بھی نہیں تھا، اور کوئی درجہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا ہو۔ مقام محمود آپ کو ملا، وسیلہ آپ کو ملا، لواء الحمد آپ کو ملا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے موت کے وقت تکلیف دی گئی؟ تمام علماء کرام اپنی اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام محدثین کی باتیں میرے سر آنکھوں پر ہے، لیکن اس کا ایک جواب میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کو اور موت کی تکلیف کو جو برداشت کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ امت میں کسی کی ماں کے اوپر، کسی کے باپ پر، کسی کی بیٹی پر، کسی کے بیٹے کے اوپر اگر موت کی تکلیف آ جائے تو وہ اپنے نبی کی موت کی تکلیف کو یاد کر لے تاکہ اس کو تسلی ہو جائے۔ امت کی تسلی کے خاطر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تکلیف بھی برداشت کر کے چلے گئے۔ کیسے پیارے نبی اللہ نے دیے ہیں، کیسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس نبی کے اوپر ہم دین میں 100 مرتبہ بھی درود پاک نہ پڑھ سکے تو پھر ہمارے لیے خسارہ نہیں ہوتا اور کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا ذکر میرا ذکر جس کے سامنے کیا جائے اور وہ بندہ درود پاک نہ پڑھے تو وہ بندہ بخیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی اور جبرائیل نے آمین بھی کہی ہے۔ انذرتہم، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیوں دیا بعض جگہ پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے؟ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ آپ دین کا کام کریے؟ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کیوں نازل فرمائے؟ علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے، اللہ نے یہاں پر الفاظ میں غور کرے، اللہ نے کیا کہا؟ سواء علیہم، ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، آپ کے حق میں برابر نہیں ہے۔ ان کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی رہنے والے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ لوگوں اپنے نبی اپنے آپ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن کریم کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کو تو اس کا ثواب ملے گا، آپ کو اپنا اجر پورا ملے گا، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ لا یؤمنون کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان وہ لوگ لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ ایمان لائے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے ہیں، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ایمان لائے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایمان وہ لوگ نہیں لائیں گے کہ جن کا علم، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر، یعنی ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہونے والا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی حال میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے
نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے قلوب کے اوپر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کے قلوب کے اوپر کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ چلو وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو نہیں لاتے ہیں، لیکن نہیں لا رہے اس کی بھی وجہ اللہ نے بیان کر دی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ جب اللہ نے ان کے قلوب کے اوپر مہر لگا دی ہے اور اب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اوپر کیوں کہتے ہیں کہ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، ان کے حق میں برابر ہے، یا اللہ نے دوسری جگہ پر احکام دیے ان کو، ان کے بارے میں دین کا کام کرنے کا، دعوت دینے کا، ان کو اپنی طرف بلانے کا؟ اس کا بھی علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے اوپر ڈائریکٹ اس کے قلب پر مہر نہیں لگاتے ہیں، بلکہ ان کا جملہ، ان کافروں کا جملہ اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ ہے غالباً، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں کہ وہ ڈرانے والا ہے، خوشخبری دینے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، ان میں سے اکثر لوگوں نے روگردانی کی ہے، چہرے کو پھیر دیا ہے، اعراض کر لیا ہے، ٹھکرا دیا ہے۔ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، وہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اب ان کا اگلا جملہ سنو، انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، جس قرآن کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، جس اللہ کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو، یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قلوب تو پردے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنہ، ہمارے قلوب اور ہمارے دل تو کہاں پر پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے پردے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری طرف دیکھیے آپ، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے جس کی وجہ سے ہم سنتے نہیں ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور تمہارے اور ہمارے درمیان تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ فاعمل اننا عاملون، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یوں کہہ دیا کہ ہمارے قلوب کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے قلوب پردے میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم کو خود ہدایت کے اوپر نہیں آنا ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے کجی اختیار کی، ٹیڑھا پن اختیار کیا، وہ الٹے راستے کے اوپر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب انہوں نے اپنے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر لی اور جان بوجھ کر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعدادوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو بھی آیت کریمہ میں نے 24 پارے کی پڑھی ہے نا، وہ آگے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہاں پر ایک واقعہ آئے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہاں پر میں بیان کروں گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خود ایمان کو حاصل کرنے کی صلاحیتوں کو خود برباد کر دیا ہے، تو زبردستی تو کسی کے اوپر ایمان تھوپا نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے قلوب کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کے اوپر ہم نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا ان کے لیے عذاب ہے۔ اب میں صرف عذاب کے اوپر بات کر کے تھوڑے اوابین کے بارے میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کر لیتا ہوں۔ جہنم میں کس قدر عذاب ہوگا، ایک روایت ابھی سن لیں، باقی روایتیں میں بعد میں سناؤں گا۔ وہ روایت سننے سے پہلے بھی ایک بات سمجھ لیں، عربی زبان میں 70,000 کا جو لفظ آتا ہے، بسا اوقات 70,000 مراد لیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی 70,000 کا جو لفظ وہ بولا جاتا ہے وہ بہت بڑی تعداد کو بتانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب روایت سنیں، البدور الصافرہ کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مفسر کا قول نقل کیا، حدیث مبارکہ بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہے۔ کیا ہے؟ اب گنتے رہے، ایک مرتبہ 70,000 گنے، جہنم میں 70,000 وادیاں، 70,000 وادیاں ہے، ہر وادی میں 70,000 گاٹیاں، ملٹی پلائی کرتے جائیں، ہر گاٹی کے اندر 70,000 کمرے ہیں، گھر ہے، اور ہر گھر کے اندر 70,000 کمرے ہیں،
اور ہر کمرے کے اندر 70,000 کنویں ہیں اور ہر کنویں کے اندر ازدہے ہے، جیسے انگلش میں پائتھن اور ہماری زبان میں جیسے ہم اجگر کہتے ہیں، بڑے بڑے سانپ ہیں، اور ہر ازدہے کے منہ کے اندر 70,000 بچھو ہے، اور یہ کس کو ڈسیں گے؟ جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، منافقین کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، ان کو یہ لوگ ڈسیں گے۔ 70,000 ملٹیپلائی 70,000 ملٹیپلائی 70,000 ملٹیپلائی 70,000 ملٹیپلائی 70,000 جانے کے بعد اس کو آپ کیلکولیٹ کر لینا، ایرر آ جائے گا، وہاں پر فیل ہو جاتا ہے کمپیوٹر۔ مجھے ملین میں سمجھ میں آتا ہے، بلین میں سمجھ میں آتا ہے، ٹریلین میں سمجھ میں آتا ہے، زیلین میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو گنیں گے کس طریقے سے۔ آپ میں سے اگر کوئی بندہ میتھس میں اگر پکا ہو، مجھے بتا دینا کس طریقے سے گنا جاتا ہے، کتنے بلین ہوتے ہیں، کتنے ٹریلین ہوتے ہیں، آپ اس کو گن لینا، تو آپ اندازہ لگائے کہ جہنم میں کس قدر عذاب ہوگا۔ بلکہ قرآن کریم کی میں 2 آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک آیت جنتیوں کے بارے میں ہے جو سب سے زیادہ خوشخبری دینے والی ہے، اور ایک آیت جہنمیوں کے بارے میں ہے جو سب سے زیادہ ان کو ڈر دینے والی ہے۔ جہنمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھتے رہو اس عذاب کو، اور یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ آئندہ بیان کروں گا کہ جہنم میں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو بیان کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کے اندر۔ اور جنتی کے بارے میں کون سی آیت ہے کہ جو سب سے زیادہ ان کو خوشخبری یعنی خوش کر دینے والی ہے؟ تو وہ آیت ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر ان کو وہ ساری چیزیں ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ ختم ہو گئی بات، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، اللہ نے کہہ دیا کہ وہ جنت میں جنتی جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا بیان فرمایا؟ وَلَدَيْنَا مزید، اور مزید ہمارے پاس اور بھی موجود ہے، وہ بھی ہم ان کو دیں گے۔ کیسی 2 آیات کریمہ ہے، ایک جنتیوں کے بارے میں ہے، ایک جہنمیوں کے بارے میں ہے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں، جنت عدن میں اور دار السلام میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے۔